السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کنڈیشنل سینٹینسز ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارا آج چوتھا لیکچر ہے۔ آخری قسم آج ہم نے پڑھنی ہے کنڈیشنل سینٹینسز کی۔ کنڈیشنل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں؟ اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں شرطیہ جملے۔ دو حصوں پر مشتمل یہ سینٹینس ہوتا ہے۔ ایک شرط والا حصہ، اف کلاز اس کو بولتے ہیں، یعنی جس حصے میں کنڈیشن بتائی گئی ہوتی ہے، شرط بتائی گئی ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ اس کو ہم مین کلاز بولتے ہیں۔ وہ شرط کے پورا ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں جو کام واقع ہونا ہوتا ہے اس کو ہم مین کلاز بولتے ہیں۔ تو دو کلازز پر مشتمل جو ہے وہ یہ سینٹینس ہوتا ہے کنڈیشنل سینٹینس۔ اف کلاز جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، اور مین دوسرا کلاز جو اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کون سا قسم اس کی جو ہے پڑھنے والے ہیں، اس کی تھوڑی ڈیٹیل اور ڈیفینیشن۔ جیسا کہ ہم اب سمجھ چکے ہیں، آپ سب کو اس کا اچھی طرح سے جو ہے وہ علم ہو چکا ہے کہ کنڈیشنل سینٹینسز جو ہیں اس کی 4 اقسام ہیں، 4 مین ٹائپس جو ہیں وہ ہیں موجود۔ 3 ہم کر چکے ہیں جو گرین کلر میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کی تھی زیرو کنڈیشنل، اس کے بعد ہم نے فرسٹ کنڈیشنل کی، پھر سیکنڈ کنڈیشنل، اور آج ہم کر رہے ہیں تھرڈ کنڈیشنل۔ زیرو کنڈیشنل کیا ہوتی ہے تھوڑا سا میں رپیٹ کرتا جاؤں۔ زیرو کنڈیشنل ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ فیکٹ بتایا گیا ہوتا ہے، سائنٹیفک فیکٹ یا پھر یونیورسل ٹروتھ۔ ایسی کنڈیشن جو ہر حال میں درست ہوتی ہے وہ زیرو کنڈیشن ہوتا ہے۔ اور فرسٹ کنڈیشنل یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ امیجری یعنی تصوراتی یا پھر خیالاتی جو ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور فرسٹ کنڈیشنل وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم اوپن کنڈیشن بھی بولتے ہیں، اور یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ 50-50 ہوتی ہے، یعنی پورا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اسی طرح سیکنڈ کنڈیشنل جو ہے وہ تصوراتی یا خیالاتی اور امیجنل جو ہے وہ کسی بات پہ مشتمل ہوتی ہے، امیجری کنڈیشنل ہوتی ہے، جو کہ پورا ہونے کا قطعاً اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا، وہ سیکنڈ کنڈیشنل ہوتی ہے۔ آج ہم کریں گے تھرڈ کنڈیشنل۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن۔ تھرڈ کنڈیشنل سینٹینسز یا دا کنڈیشنل سینٹینسز ٹائپ 3 اے یوز ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگز وچ ڈڈ ناٹ ہیپن ان دا پاسٹ۔ یہ ایسی ایک شرط ہوتی ہے جو کہ پورا ہو سکتی تھی، ماضی کی بات ہوتی ہے لیکن وہ پورا نہیں ہو سکی کسی وجہ سے۔ وہی سینٹینسز جو پہلے فرسٹ کنڈیشنل ہوتے ہیں، ٹائپ 1 ہوتے ہیں، جب تک ان کے پورا ہونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ فرسٹ کنڈیشنل ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے پورا ہونے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم جب ان کو بیان کرتے ہیں ایسی بات کو کہ وہ ماضی میں اس کا چانس تھا پورا ہونے کا لیکن نہیں ہو سکا، تو پھر ہم اس کو جس ٹائپ میں بیان کرتے ہیں اس کو ہم تھرڈ کنڈیشنل کہتے ہیں۔ اردو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسا کہ امتحان شروع ہونے سے پہلے آپ سے ٹیچر کہتے ہیں کہ اگر آپ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ فرسٹ کنڈیشنل ہے، اوپن کنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ٹائپ 1 جس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ اوپن ہے، اس کا یہ ریئل بھی ہے، کوئی ایسی امپاسبل کنڈیشن بھی نہیں ہے جو پوری نہ ہو سکے، پورا ہونے کا وقت بھی موجود ہے، ابھی امتحان ہونے والے ہیں، آپ کو پہلے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو ہی امتحان ہو جاتے ہیں، رزلٹ آ جاتا ہے، اگر کوئی بچہ خدا نخواستہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، مطلب آپ نے وہ کنڈیشن محنت کرنے والی پوری نہیں کی تو اگلا حصہ جو ہے وہ جو ہونا تھا کامیاب وہ نہیں ہو سکا، تو پھر اس کو ہم تھرڈ کنڈیشنل میں انگلش میں ظاہر کرتے ہیں، وہ کنڈیشن جو کہ پوری نہیں ہو سکی، یعنی اگر آپ محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ اب وہ جو کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے یہ کسی وقت میں اوپن کنڈیشن تھی لیکن اب اس کے پورا ہونے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اس کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے تھرڈ کنڈیشنل سینٹینسز کا؟ اس کا جو اف کلاز ہے، شرطیہ والا حصہ ہے، وہ اف کے ساتھ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہم یوز کرتے ہیں، یعنی ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہ تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں، ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم پاسٹ پرفیکٹ۔ پاسٹ پرفیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم۔ اور جو مین کلاز ہے اس کے نتیجے میں ہونے والا کام جو کہ ہونا تھا اور کنڈیشن پوری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اس کو ہم وڈ ہیو کے ساتھ پاسٹ پارٹیسپل یعنی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں۔ اس کی چند ایگزامپل دیکھتے ہیں جس سے آپ کو کلیئر جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔
چند مثالیں یہاں موجود ہیں تھرڈ کنڈیشنل کی، دیکھیں وہی جو میں نے اردو میں آپ کو بولی ہے تو اسی کی میں نے انگلش میں لائی تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئیے۔ اردو میں کیا جملہ میں نے بولا تھا کہ وقت گزرنے کے بعد کیا کہا جاتا ہے جو طالب علم نے محنت نہیں کی، پاس نہیں ہو سکا، تو اسے کیا کہتے ہیں ہم پھر کہ اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو اس کو ہم تھرڈ کنڈیشنل میں کیسے کریں گے؟ if you had studied hard you would have passed. if you had studied hard، had کے ساتھ studied hard تھرڈ فارم past perfect میں ہو گیا if کلاس، اور اگلا مین کلاس you would have plus past participle past. if you had studied hard you would have passed. اگر تم محنت کرتے یا اگر تم نے محنت کی ہوتی تو تم کامیاب ہو جاتے۔ سیکنڈ ایگزامپل، if she had driven carefully she would not have an accident. if she had driven carefully، اگر وہ احتیاط سے گاڑی چلاتی، ڈرائیو کرتی، اس نے احتیاط سے ڈرائیو کی ہوتی تو she would not have an accident، تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اسی طرح تھرڈ ایگزامپل، if I had found her address، اگر مجھے اس کا پتہ ایڈریس ملا ہوتا I would have sent her an invitation، تو میں اسے ایک دعوت نامہ ضرور بھیجتا۔ چونکہ ایڈریس نہیں ملا، یہ ماضی میں پوری نہیں ہو سکی کنڈیشن، تو اگلا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور آخری ایگزامپل، if I had learnt English، اگر میں نے انگلش سیکھی ہوتی، اگر میں انگلش جانتا ہوتا، انگلش پڑھا ہوتا I would have gotten that job، تو میں وہ والی جاب جو ہے وہ حاصل کر چکا ہوتا۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے جو کہ وقت گزرنے کے بعد جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے کسی ایسی کنڈیشن کو جو کہ ماضی میں پورا ہو سکتی تھی لیکن اس کا وقت گزر گیا، اب وہ پوری نہیں ہو سکی، تو ایسے جملوں کو ہم تھرڈ کنڈیشنل میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیکچر کے ساتھ ہمارے کنڈیشنل سینٹینسز کی تمام اقسام جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ زیرو کنڈیشنل ہم نے کر لیا، فرسٹ کنڈیشنل، سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشنل۔ پیپر میں اس سے متعلق اسی طرح جیسے ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں اسی طرح سے انگلش میں لکھا ہوا سینٹینس آئے گا، آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہ کون سی کنڈیشن ہے، زیرو ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے۔ تو اس لیے اس کا اسٹرکچر آپ کو ذہن میں رکھنا از حد ضروری ہے۔